دوستو السلام علیکم۔ ڈاکٹر محسن مگیانہ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ آج میں ایک آپ کی خدمت میں اردو انشائیہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کے بارے میں انشائیہ کے بارے میں پہلے میں نے اپنی کتاب جو ہے ایک پیالی چائے اس کے تعارف میں بھی کچھ باتیں کی تھی۔ انشائیہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس میں آپ کا ایک موضوع پہ خیال جو ہے وہ مختلف مدار میں وہ گھومتا ہے۔ ایک اعتبار سے اگر ہند و پاک کی بات کریں تو سر سید احمد خان سے اگر اس کی ابتدا آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہاں سے آتے آتے پھر آخر میں جو اس کے سب سے بڑے گرو تھے وہ ڈاکٹر وزیر آغا تھے۔ تو ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا یہ مدھم پڑ گیا ہے، لوگ ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں رہا، لیکن یہ ادب کی ایسی صنف ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک سنجیدہ مضمون اور مزہ یا مضمون کے درمیان کی چیز ہے، اس لیے اس میں کو ڈفرینشیٹ کرنا، اس میں تمیز کرنا ذرا مشکل تھوڑا سا ہوتا ہے۔ تو آج میں اپنا ایک انشائیہ جس کا عنوان ہے سچ، وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میرے جو کتاب ہے انشائیوں کی ایک پیالی چائے، الحمدللہ جس کو بڑی زیرائی ملی، ایک پیالی چائے میں یہ مضمون میرا جو ہے یہ انشائیہ شامل ہے۔ اس کا عنوان ہے سچ۔ یہ سچ ہے کہ سچ ایک آئینہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ سچ ایک آئینہ ہے، مگر ایسا جسے دیکھنے کی بجائے جس سے چھپنے میں عافیت سمجھی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے۔ معلوم نہیں یہ عافیت کب تک نصیب رہتی ہے، مگر سنا ہے یہ آئینہ، سچ کا جو آئینہ ہے، یہ آئینہ کرچی کرچی بھی ہو جائے تو ککنس کی طرح جس کی چونچ میں 360 سوراخ ہوتے ہیں اور ہر سے الگ راگ نکلتا ہے، اس کی ہر کرچی جو ہے وہ سچ بولنے پہ تلی رہتی ہے۔ شاید اسی لیے سچ سننے والے، یعنی یہ آئینہ دیکھنے والے، ان بلیوں کی طرح ہیں جن کے گلے میں گھنٹی باندھنا فی زمانہ مشکل ترین کام ہے۔ شاید اسی لیے سچ سننے والے، یعنی یہ آئینہ دیکھنے والے، ان بلیوں کی طرح ہیں جن کے گلے میں گھنٹی باندھنا فی زمانہ مشکل ترین کام ہے، کیونکہ ڈر رہتا ہے کہ یہ اگر کاٹ لیں تو سچ بولنے والا کیٹ سکریچ ڈیزیز جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اسے جان کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ سامعین محترم، سچ ایک عرصہ تک پری کا روپ دھارے رہا، جس کے حسن کا فریفتہ ایک جہان تھا اور جس کے مرمری بدن کی خوشبو بے مثال اور لاجواب تھی۔ سچ ایک عرصے تک پری کا روپ دھارے رہا، جس کے حسن کا فریفتہ ایک جہان تھا اور جس کے مرمری بدن کی خوشبو بے مثال اور لاجواب تھی، اور اس سے پھوٹتی روشنی بنی نو انسان کے قلب و روح کو منور کرتی اور آسائش و راحت کے کئی بند در کھولتی تھی۔ ایسی خوشبو اس روشنی کے نظارے سے، ایسی خوشبو اور اس روشنی کے نظارے سے کائنات بھی
مسحور ہو جاتی تھی۔ ناظرین، سچ کی دیوی کے لبوں پر جو دل آویز مسکراہٹ اور جاں پرور تراوت تھی وہ اب بجھ چکی ہے۔ سچ کی دیوی کے لبوں پر جو دل آویز مسکراہٹ اور جاں پرور تراوت تھی وہ اب بجھ چکی ہے۔ وہ سہمی سہمی اور سمٹی سمٹی اپنے ویران مندر میں مقید ہو کے رہ گئی ہے۔ وہ جو اپنے دشمن دیو کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی تھی، آج اس دیو کو دیکھتے ہی کانپنے لگتی ہے۔ کبھی سچ کی دیوی ہی مس یونیورس اور مس ورلڈ سی عزت پاتی تھی، مگر اب کہیں بازار سے گزر ہو تو سر جھکائے نادم اور خائف سی نظر آتی ہے۔ کچھ معلوم نہیں کہ کب بازار عالم کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دے، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ جس دن ایسا ہوا بازار کو جنگل میں بدلنے میں دیر نہیں لگے۔ سامعین محترم، بعض نے سچ کو کڑوی گولی کہا ہے۔ اس مقولے کا خالق ضرور کوئی یونانی حکیم ہوگا جس کے نزدیک دوا جس قدر کڑوی ہو اتنی ہی پر اثر اور صحت بخش ہوتی ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ لوگ حکیموں اور داناؤں کی باتوں کی پرواہ ہی کتنی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو حکیم لقمان سے کمتر خیال نہیں کرتے، اس لیے نہ صرف خود نئے نسخے یاد کرتے ہیں بلکہ پرانے اور موجودہ نسخوں میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ سچ کو ڈبل روٹی کا کڑوا سلائس سمجھ کر ایک طرف خوشامد کا مکھن اور دوسری طرف التجا کا شیریں جہم لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سچ کو ڈبل روٹی کا کڑوا سلائس سمجھ کر ایک طرف خوشامد کا مکھن اور دوسری جانب التجا کا شیریں جہم لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات کہ کچھ من چلے اس سلائس کو فٹافٹ حلق کے نیچے اتار لیتے ہیں اور ڈکار تک نہیں مارتے، تاہم کچھ ایسے سادہ مزاج بھی موجود ہیں جو سلائس پر کسی مکھن اور مٹھاس کی ضرورت سے بے نیاز ہیں۔ وہ اسے بخوشی حلق میں اتار لیتے ہیں، خواہ سلائس سوکھ کر کانٹا ہی کیوں نہ ہو چکا۔ انہیں اپنے حلق کی صحت سے زیادہ سلائس کی حرمت کا خیال ہوتا ہے۔ سامعین محترم، سچ کہنا آسان اور سننا مشکل ہے۔ سچ کہنا آسان اور سننا مشکل ہے۔ سچ کہنے کے لیے محض جرأت اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ سچ سننے اور کہنے کے لیے جرأت کردار درکار ہوتی ہے۔ سچ کہہ کر آدمی اپنی حق گوئی کا بول بالا کرتا ہے، مگر سننے والا رسوائی محسوس کرتا ہے۔ سچ کہہ کر آدمی اپنی حق گوئی کا بول بالا کرتا ہے، مگر سننے والا رسوائی محسوس کرتا ہے، اور بسا اوقات سچ بولنے والے کی دوستی سے بھی طائب ہو جاتا ہے۔ ہم بھی سچ بولنے کی پاداش میں کئی دوستوں کی دوستیوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوستوں سے بچھڑنے کا غم جب کبھی سر اٹھاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ محرومی ہماری غلطی کی سزا ہے یا کسی نیکی کا اجر ہے۔ ہم بھی سچ بولنے کی پاداش میں کئی دوستوں کی دوستیوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوستوں سے بچھڑنے کا غم جب کبھی سر اٹھاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ محرومی ہماری غلطی کی سزا ہے یا کسی نیکی کا اجر۔ ناظرین، ہم کبھی کبھی اس بات پہ اپنے آپ سے بھی روٹھ جاتے ہیں کہ ہم خواہ لوگوں کی آنکھوں میں چھپے اور ہونٹوں پہ رکے راز ہائے درون خانہ کیوں پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ابھی تنہا رہنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہمیں خوف آتا ہے کہ ہم اپنی اس ہابی کے ہاتھوں کہیں تارک و دنیا ہی نہ ہو جائے۔ سامعین محترم،
ہمارے ایک بولے والے دوست سچ بولنے کے عارضے میں بری طرح مبتلا ہیں۔ ان پر اس بیماری میں ہذیان کا دورہ پڑتا ہے تو وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق اہم راز بھی افشا کر دیتے ہیں۔ یار لوگوں نے تو اب وتیرہ بنا لیا ہے کہ ان کے ساتھیوں کے بارے میں حساس معلومات درکار ہوں تو انہیں اس ہذیان میں مبتلا کر دیتے ہیں اور بغیر قیمت اور معمولی سی کوشش کے ساتھ کئی غیر معمولی اطلاعات حاصل کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے وہ ان معلومات کی کلیئرنس سے لگا کر خوب کماتے ہیں، مگر ہمارے دوست اپنی اس بیماری کے ہاتھوں ماری ہی طرح افسروں تک کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور اپنی سرکاری سالانہ خفیہ رپورٹیں خراب کروا بیٹھتے ہیں، مگر سچ کی دیوی کے عشق کا بھوت ان پر تاحال سوار ہے۔ ناظرین، سچ کے سلسلے میں اکثر لوگ صف اول کے ڈپلومیٹ ہیں۔ سچ کے سلسلے میں اکثر لوگ صف اول کے ڈپلومیٹ ہیں، یعنی دوسروں کے بارے میں ننگا سچ سرے عام اور مسلسل بولنا، مگر اپنے متعلق ہر کڑوے سچ کو چھپانے کی مہارت کا حامل ہونا۔ اپنے سچ سے دور اور دوسروں کے سچ کے قریب ہونے کے نفسیاتی، اخلاقی اور روحانی مضمرات میں یہ سوال آدمی کو فلسفی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اپنے سے دور اور دوسروں کے سچ کے قریب ہونے کے نفسیاتی، اخلاقی اور روحانی مضمرات ہیں۔ یہ سوال آدمی کو فلسفی بنانے کے لیے کافی ہے۔ دوستو، ہمیں تو کبھی سچ اس اعلیٰ اینیمل پینٹ کی طرح دکھائی دیتا ہے جو موسموں کی کڑی دھوپ اور نرنگی زمانہ کی موسلا دھار بارش میں بھی شاہانہ وقار سے مسکراتا رہتا ہے۔ ہمیں تو کبھی سچ اس اعلیٰ اینیمل پینٹ کی طرح دکھائی دیتا ہے جو موسموں کی کڑی دھوپ اور نرنگی زمانہ کی موسلا دھار بارش میں بھی شاہانہ وقار سے مسکراتا رہتا ہے۔ بسا اوقات شرارتی بچے اس اینیمل پینٹ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہیں، یا بڑے بچے بھی اس پر کوئی اور رنگ چڑھانا چاہتے ہیں تو یہ جلد ہی نیچے سے ہنستا مسکراتا سا نکال دیتا ہے کہ حملہ آور ہونے والا عارضی رنگ جو ہے وہ موسموں کی شدت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، سچ حسین ہی نہیں، سورما بھی ہے۔ اس سورمے کو پابند سلاسل کرنے والی سلطنتیں شکست و ریخ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایک سپر پاور اس لیے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے کہ سچ کے سورج کو عوام کے سینے کے زندان میں کئی دہائیوں تک مقید رکھا گیا، مگر ایک وقت آیا کہ یہ سچ جو ہے وہ سینہ تان کے باہر نکل آن کھڑا ہوا اور نتیجہ سب کے سامنے۔ دوستو، امید ہے آپ کو مضمون پسند آیا ہوگا۔ سچ بولنا بہت مشکل ہے، لیکن نہ بولنے سے جو آپ کے اندر چینجز آتی ہیں، جو وضعیت ہوتی ہے، اس کو ایک حساس آدمی کے لیے برداشت کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ امید ہے آپ کو اس ناچیز کا یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور سچی بات ہے کہ یہ دل کرتا ہے کہ آپ ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری اور آپ کی ملاقات جو ہے بشرط زندگی ہوتی رہے۔ ہمیشہ سکھی رہیں۔ دعاؤں میں مجھے، میری ٹیم کو، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔